ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ آئیے کلام مقدس کی طرف رجوع کریں۔ امثال کی کتاب، اس کے چوتھے باب، اس کی 20ویں اور 21ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: اے میرے بیٹے، میری باتوں پر توجہ کر، میرے کلام پر کان لگا، اسے اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دے۔ آمین۔ بائبل مقدس میں سے ہم نے جو حصہ پڑھا ہے، سنا ہے، آج ہم چند لمحے خدا کے اس خوبصورت اور لا تبدیل کلام کی طرف غور و فکر کریں گے۔ یاد رکھیں میرے عزیزو، یہاں پر 3 باتیں خدا کا بندہ ہمیں سکھا رہا ہے۔ اور پہلی بات کیا ہے؟ اے میرے بیٹے، میری بات پر کیا کرنا ہے؟ ہم نے توجہ کرنی ہے۔ خدا کی بات پر ہم نے کیا کرنی ہے؟ توجہ کرنی ہے۔ دوسری بات جو ہمیں سکھائی جا رہی ہے، اپنا کان جو ہے خدا کے کلام پر لگانا ہے۔ اور تیسری بات، اپنی آنکھیں جو ہیں وہ خدا کی طرف یا خدا کے کلام کی طرف یا خدا کی طرف لگانی ہے۔ آمین۔ آج ان 3 باتوں پر ہم چند لمحے غور و فکر کریں گے۔ یاد رکھیں، جب خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے تو یہ کلام ہمیں مشکل حالات میں بھی ہمارے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ جب خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے تو یہ کلام بیماری، کمزوری میں بھی ہمیں تندرستی عطا کرتا ہے۔ جب خدا کا کلام ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو یہ کلام ہمیں، جب دنیا ترک کر جاتی ہے، دنیا چھوڑ جاتی ہے، یا دنیا ہمارے خلاف ناحق باتیں کرنا شروع کرتی ہے، تو یہ کلام ہمیں تسلی عطا کرتا ہے۔ یہ کلام ہمیں اپنے ہونے کا ثبوت عطا کرتا ہے، ہمارا سہارا اور ہمارا بھروسہ بن جاتا ہے۔ لیکن یہ تب ہوتا ہے جب ہماری زندگیوں میں خدا کا کلام ہوتا ہے۔ اور جو خدا کے کلام میں سے ہم نے سنا، اے میرے بیٹے، میری باتوں پر کیا کرنا ہے؟ ہم نے توجہ کرنی ہے۔ یاد رکھیں، ایک زندگی کو چلانے کے لیے، ایک گھر کو چلانے کے لیے بہنوں کو توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر بہن اپنے گھر کی طرف توجہ نہ کرے گی تو گھر جو ہے وہ بڑا بے ترتیب ہو جائے گا، گھر بڑا گندا گندا لگنے پڑے گا۔ اگر گھر کے اندر صفائی نہ ہو اور صفائی پر توجہ نہ دی جائے تو گھر جو ہے وہ بڑا گندا گندا دکھائی دیتا ہے۔ تو لازم ہے گھر کے معاملات کو درست کرنے کے لیے، گھر کی صاف صفائی رکھنے کے لیے بہن کو توجہ کی ضرورت ہے۔ اس چیز پر توجہ کرنے کی کیا ہے کہ ضرورت ہے۔ اور ٹھیک اسی طرح سے یاد رکھیں، جب بھائیوں کی ہم بات کرتے ہیں تو بھائی جب کام کے لیے نکلتے تو بات توجہ کام کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہمارے پاس اس کی اچھی آمدنی آ جائے، ہمیں اس کا معاوضہ اچھا ملے گا۔ اگر ہم جتنا اچھا کام کریں گے اتنا اچھا ہمیں معاوضہ ملے گا۔ یاد رکھیں کہ موٹر سائیکل چلانے کے لیے آپ کو توجہ کی ضرورت ہے، اور جسمانی زندگی کے لیے یہ ساری توجہ ہے، تو کیا خدا کے کلام کے لیے کوئی توجہ نہیں؟ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، خدا من پاک خدا ہمیں سکھاتا ہے، اے میرے بیٹے، میری باتوں پر کیا کر؟ توجہ کر، غور کر، توجہ کر۔ یاد رکھیں، جب ہم توجہ کرتے ہیں خدا کی طرف سے، خدا کی طرف توجہ کرتے ہیں، خدا کے کلام کی طرف توجہ کرتے ہیں، تو خدا ہمارے لیے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ ہاللیلویہ! خدا ہمارے لیے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ میرے عزیزو، اعمال کی کتاب میں خدا کا بندہ بزرگ پالوس رسول ایک جگہ پر کلام سنا رہا تھا۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ جہاں پر وہ کلام سکھا رہا تھا، سنا رہا تھا، وہاں پر اس جماعت کے اندر ایک شخص موجود تھا جو بڑی توجہ کے ساتھ خدا کے کلام کو سن رہا تھا، بڑی توجہ کے ساتھ خدا کے کلام کو سن رہا تھا۔ اور خدا نے، خدا کے بندہ اپنے بندہ سے یہ کلام کیا کہ اس کے اندر یہ پرابلم ہے، اس کے اندر یہ بیماری ہے، اس کے اندر یہ کمزوری ہے، اور یہ بات توجہ
میرے کلام کو سن رہا ہے، اس کے اندر شفا پانے کے لیے ایمان موجود ہے۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا کے بندہ پالوس رسول نے اسے کھڑا کیا اور اسے کہا کہ جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ یہ کب ممکن ہوا؟ جب اس شخص نے بات توجہ خدا کے کلام کی طرف کی، خدا کے کلام کو سننا شروع کیا۔ اسی لیے یاد رکھے، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، اے میرے بیٹے میری باتوں پر کیا کر؟ توجہ کر۔ آج ہم عبادت میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن توجہ جو ہے وہ کہیں اور ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، ایسی توجہ خدا کو نہیں چاہیے، بلکہ خدا کو ایسی توجہ چاہیے جو صرف خدا کے بیٹے اور اس کے کلام کی طرف ہو۔ آمین۔ آمین۔ دوسری بات جو خدا کے کلام میں سے ہم سیکھنے کو ہے، اپنا کان، ٹھیک ہے جی، کان جو ہے کس کی طرف لگانا ہے؟ ہم نے خدا کے کلام کی طرف، اپنا کان کلام کی طرف لگانا ہے۔ یاد رکھے، یہ عاجزی کو بیان کرتا ہے، یہ عاجزی کو بیان کرتا ہے، یہ تابعداری کو بیان کرتا ہے۔ اگر آج آپ کسی امیر شخص سے بات کریں تو آپ کس طرح، جب وہ آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے تو آپ کس طرح عاجزی لے کر اس کی بات سنتے ہیں؟ جی سر کرتے ہیں نا، تھوڑا سا جھکنا پن بھی کر دیتے ہیں، اپنا کان اس کی طرف پھیر لیتے ہیں۔ یہ عاجزی کو بیان کرتا ہے، یہ خاکساری کو بیان کرتا ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیں، آج خدا کے کلام میں سے ہم سنتے ہیں، بہت کچھ سنتے ہیں، لیکن سننا بڑی بات نہیں ہے، سن کر عمل کرنا بڑی بات ہے۔ ایسا ہی ہے۔ سننا بہتر ہے لیکن سن کر اس پر عمل کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ یاد رکھیں، آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں۔ جب بزرگ موسیٰ مقدس پہاڑ پر گئے اور خدا نے اس پر اپنا کلام جاری کیا، خدا نے اپنی کلام کو جاری کیا اور خدا نے اسے بتایا کہ تو نے خیمہ اجتماع کس طرح سے بنانا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ بزرگ موسیٰ نے زمین پر آ کر ایگزیکٹ ویسے ہی جیسے خدا نے اسے بتایا، اس نے ویسے ہی خیمہ اجتماع بنایا۔ یہ کب ممکن ہوا؟ جب بزرگ موسیٰ نے خدا کے کلام پر اپنا کان لگایا، عاجزی اور خاکساری سے اسے سنا، یہ تب ممکن ہوا۔ اگر آپ نوح کے دور کی بات کریں تو نوح کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا۔ جب خدا نے اپنے بندہ نوح سے کلام کیا اور کہا کہ تو ایک کشتی تیار کر، مثال کے طور پر اگر نوح ایک کانوں کی بڑی سی کشتی بنا دیتا اور بعد میں اسے پتہ چلتا کہ اس کانوں کی کشتی کے اندر جانوروں نے بھی آنا ہے، پرندوں نے بھی آنا ہے، اور اس کانوں کی کشتی نے پانی کو بھی برداشت کرنا ہے، تو کیا اس کے دل پر بیت دی؟ بڑا عجیب اسے لگتا، اور تب وہ کیا کرتا؟ پچھتاتا۔ تب وہ پچھتاتا کہ شاید میں خدا کی بات پوری توجہ سے، خاکساری سے اپنا کان لگا کر سن لیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بزرگ نوح نے خدا کے کلام کو با توجہ سنا، کان لگا کر سنا۔ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ اس نے ویسی ہی کشتی بنائی جیسی خدا نے اسے کہا تھا۔ میرے عزیزو یاد رکھیں، اپنا کان لگا، اپنے کان کو خدا کی کلام کی طرف لگا۔ میرے عزیزو یہ تب ممکن ہوگا جب ہم عاجزی کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ خدا کے کلام کی طرف رجوع کریں۔ یاد رکھیں، آج یہی وہ چیز ہے جس کا فقدان ہماری کلیسیا میں ہے، جس کا فقدان ہماری مسیحی قوم میں ہے۔ ہماری زندگی کے اندر تابعہ داری نہیں ہے جی، ہماری زندگی کے اندر وفاداری نہیں ہے جی، ہماری زندگی کے اندر خاکساری نہیں ہے جی، جس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو اپنی زندگیوں میں لینا پڑتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عاجزی اور حلیمی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں اس بات پر کیا کرنا ہے؟ غور و فکر کرنی ہے۔ اور تیسری بات، اپنی آنکھ کا بڑا اہم کردار ہے جی زندگیوں میں۔ یاد رکھیں، یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت ایک تمثیل دی۔
یسوع مسیح نے کہا اگر تیری ایک آنکھ تجھے ٹھوکر کھلاتی ہے تو تو اسے نکال پھینک دے، اسے نکال پھینک دے۔ یاد رکھے آنکھ کب ٹھوکر کھلاتی ہے؟ آنکھ تب ٹھوکر کھلاتی ہے جب آنکھ خدا کے کلام سے الگ ہو۔ آنکھ تب ٹھوکر کھلاتی ہے جب آنکھ خدا کے کلام سے الگ ہو۔ اگر آنکھ خدا کے کلام کی طرف ہو تو کبھی بھی ٹھوکر نہیں لگاتی، وہ کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں مائل ہوتی، وہ کبھی بھی نافرمانی کی طرف مائل نہیں ہوتی، کیونکہ جب آنکھ خدا کی طرف ہوگی تو خدا ہمیں برکتیں دینا شروع کرے دے۔ یاد رکھے بزرگ پطرس نے کیا کیا جب پانی پر اسے چلنے کا حکم دیا؟ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ جب تک اس کی آنکھیں خدا کے کلام کی طرف لگی رہی، جب تک جب تک اس کی آنکھیں خدا کے کلام کی طرف لگی رہی تو وہ پانی پر چلتا رہا، لیکن جیسے ہی اس کی آنکھیں خداوند یسوع مسیح سے ہٹی وہ ڈوبنے شروع ہو گیا۔ آنکھ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا اعضاء ہے، بہت بڑا حصہ ہے۔ آج کیا ہم نے کبھی اس آنکھ پر غور و فکر کی ہے؟ خدا تو یہ کہہ رہا ہے کہ تیری آنکھ اس کلام سے، ان حکموں سے، ان باتوں سے کبھی نہ ہٹے۔ لیکن یاد رکھے ہماری آنکھیں جو ہیں وہ طرح بطرح کی چیزوں کی خواہش کرنا شروع کر دیتی، جسمانی میٹ کی تلاش کرنا شروع کرتی ہے، جسمانی چیزوں کی تلاش کرنا شروع کرتی ہے۔ جب یہ چیزیں ہماری آنکھوں کو اچھی لگتی ہے، لبھاتی ہے، تو میرے عزیزو یاد رکھیں ابلیس کے ہم آسان شکار بن جاتے ہیں، ابلیس کے لیے ہم آسان ٹارگٹ بن جاتے ہیں۔ وہ بآسانی ہمیں کیا کر لیتا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے مسلتا ہے، پھنساتا ہے، ڈاواڈول کرتا ہے۔ لیکن جب ہماری آنکھیں خدا کی طرف لگی رہیں گی، ان حکموں کی طرف لگی رہیں گی، ان آئین کی طرف، خدا کے کلام کی طرف لگی رہیں گی، تو اس کے تعلق سے لکھا ہے اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے، آپ مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ مقابلہ تب کر سکتے ہیں جب خدا کی طرف آپ کی آنکھیں لگی ہوں گی۔ آمین، ہاللیلویا۔ سو آج ہم نے اس بات پر غور و فکر کرنا ہے کہ ہم کس طور سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا ہماری توجہ خدا کے کلام کی طرف ہے؟ کیا ہماری آنکھیں خدا کی طرف ہے؟ کیا ہمارا کان خدا کے کلام کی طرف؟ ان باتوں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ توجہ کرنی ہے۔ آمین۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ ہاللیلویا۔